اچھا، اس اعتکاف کو کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اعتکاف کیوں کیا جاتا ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے اعتکاف کیا اور وجہ علماء نے لکھی کہ اعتکاف کرنے کا مقصد ہے لیلۃ القدر کی رات کو حاصل کرنا۔ اعتکاف کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ انسان کو نصیب ہو جائے، وہ مل جائے، ان راتوں میں جاگا جائے، عبادت کی جائے، انسان پابند ہو جائے تاکہ وہ فضیلت انسان کو مل جائے۔ اس وجہ سے لیلۃ القدر کی فضیلت پانے کے لیے انسان اعتکاف کرے۔ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ یہ فضیلت لیلۃ القدر کی رات یہ اس امت کو کیوں دی گئی؟ فرمایا کہ چند صحابہ بیٹھے تھے، ان کے سامنے چند بزرگ نیک لوگوں کے واقعات سامنے آئے، پہلی قوموں کے، کہ ایک نے اللہ کی عبادت کی 1000 سال، ایک نے عبادت کی ہے 800 سال، 400 سال، 500 سال۔ جب یہ باتیں آئی تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ ایک بندے کی 500 سال کی عبادت ہے، ہماری تو عمر ہی نہیں ہے اتنی، ہم ان کی نیکیوں کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ جب یہ بات آئی تو صحابہ اٹھے، اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اپنا یہ درد اور غم اللہ کے نبی کے سامنے رکھا۔ فرمایا یا رسول اللہ، پہلی قوموں کے نیک لوگوں کو تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے، ان کی تو عمریں اتنی زیادہ ہیں، انہوں نے تو 500 سال عبادت کر رکھی ہیں اور ہماری تو عمر اتنی نہیں ہے۔ جب یہ بات آئی تو اللہ کے محبوب پیغمبر بھی اپنی امت کے لیے غم زدہ ہو گئے۔ یہ بات تو کہنے والی اور سوچنے والی۔ جب یہ بات اللہ کے محبوب پیغمبر سوچ رہے تھے تو جبرائیل آ گئے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اے محبوب پیغمبر پریشان نہ ہو، ہم آپ کو لیلۃ القدر دینے لگے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا چیز ہے، آپ کو کیا پتا کیا ہے؟ فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میں بتاؤں لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی افضل، 1000 مہینے تو پکے ہیں، اس سے اوپر کتنے مہینے ہیں اس کی شمار حدیث میں نہ آئی ہے، نہ اللہ نے قرآن میں اس کو واضح کیا، پتہ نہیں کتنے مہینے اور ہوں گے۔ فرمایا ایک بندہ جو اس لیلۃ القدر کی ایک رات میں عبادت کر لیتا ہے، 83 سال 4 مہینے اس کے کھاتے میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ گویا کہ ایک بندہ 83 سال 4 مہینے اپنی زندگی میں عبادت کرے گا، وہ اس کے کھاتے میں لکھے جائیں گے، اور ایک بندہ اس ایک رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرے گا تو اس کے کھاتے میں اتنی عبادت اس کے نام اعمال میں لکھی جائے گی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے یہ، ایک دن کی ایک رات کی فضیلت ہے۔ اگر 5 راتیں ہی تاک راتوں میں بندہ جاگ لے تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو فرمایا کہ جو بندہ اس مہینے میں اس آخری دن میں تاک راتوں کے اندر ایک دن جاگتا ہے، ایک رات جاگتا ہے، فرمایا اس کے کھاتے میں 83 سال 4 مہینے اس کے کھاتے میں نیکی لکھی جائے۔ اور فرمایا دوسری جگہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جو بندہ لیلۃ القدر کے رات کے اندر قیام کرتا ہے، قیام کا معنی اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے جاگتا ہے، کس طریقے سے؟ ایمانا و احتسابا، ایمان شرط ہے، ایمان کا معنی اس کا عقیدہ اور نظریہ درست ہو۔ یاد رکھیں اگر آپ کے عقائد ٹھیک نہیں ہیں، لیلۃ القدر کی ایک رات نہیں ساری زندگی آپ کو لیلۃ القدر کی راتیں مل جائیں، ایک کھاتا بھی تیرے نیکی اعمال میں نہیں لکھا جائے گا اگر تیرا ایمان درست نہیں ہے۔ ایمان شرط ہے، رات کو جاگنے کے لیے کیا شرط ہے؟ ایمان، اور ایمان میں عقائد نظریات کا درست ہونا شرط ہے۔ اگر تیرے اعمال سے شرک کی بدبو آتی ہے تو کوئی فائدہ نہیں، اگر تیرے عقیدے نظریے سے بدبو آتی ہے شرک کی تو کوئی فائدہ نہیں ہے تیرے جاگنے کا، تو وقت ضائع کرنا۔ فرمایا وہ احتساباً، ثواب کی نیت کرتے ہوئے، یعنی اللہ کو راضی کرتے ہوئے۔ یہ نہیں وہ جی میں تو 5 راتاں جاگا جی، اور میں تو جی ساری رات جاگتا رہی ہوں جی،
میں تو جی صلاۃ التسبیح پڑھی ہے جی، میں فلاں کیتا جی، میں تو مدینے ون کے جاگا جی. نہیں نہیں، واحتسابا، اللہ کی رضا مقصود ہو، دنیا کی نمائشیں مقصود نہ ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو. کیا ہوگا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اور پہاڑ کے برابر تیرے گناہ ہو، ساری دنیا جہان بھر جائے تیرے گناہوں سے، پر میں اللہ کے سامنے لے اللہ سارے گناہوں کو صاف کر، سارے تیری زندگی کے گناہ معاف. کتنی بڑی فضیلت اس رات جاگنے کے لیے. اس کے لیے اعتکاف والا بھی جاگ سکتا ہے، اعتکاف کے علاوہ والا بھی جاگ سکتا ہے. 5 راتیں کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. 3 4 5 زیادہ سے زیادہ 5 گھنٹے بنیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، عشاء کی نماز پڑھتے، گھر جاتے، مصلے پہ کھڑے ہو جاتے، صبح کر دیتے مصلے پہ کھڑے کھڑے. میں نبی کی بات نہیں کر رہا، امام الانبیاء کی بات نہیں کر رہا، ان کے جانثاروں کے ایک مثالیں دے رہا. حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے کہ جب عشاء کی نماز ہو لیتی اور پھر کھڑے ہوتے، نفل کی نیت کرتے، ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے. اگر جاگنا پڑے نا، جاگنا، تو دنیا کے لیے بھی لوگ ساری ساری رات جاگتے ہیں، ڈیوٹیاں دیتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، 4 پیسوں کی خاطر، دنیا کی میل کچیل کی خاطر. اگر جاگنا چاہے، انسان کا ضمیر جاگ رہا ہو، تو انسان کے لیے ایک راتیں نہیں، اللہ کے راستے میں کئی راتیں جاگی جا سکتی. اور ایک اور فضیلت آپ کو بتا دوں، فرمایا جس بندے کی جو آنکھ اللہ کے راستے میں جاگی ہو، اس نے یہ تکلیف برداشت کی ہو، اللہ کے راستے میں جاگی ہو، فرمایا اس آنکھ کے اوپر اللہ نے جہنم کا دھواں بھی حرام کر دیا. اس سے بڑی اور کیا؟ اب خود اندازہ لگائیں، جب ایک بندہ ہے، اس کی آنکھ تو صرف جہنم میں نہیں نہ جائے گی، وہ تو پورا کا پورا جہنم میں جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے کہ جب جہنم سے اس کی آنکھ جہنم کے دھوئیں سے محفوظ، تو مطلب پورا کا پورا جسم جہنم سے دور کر دیا جائے. تو میرے بھائی، ایک تو ہم یہ تہیہ کریں کہ ہم اعتکاف بیٹھیں. اگر اعتکاف کی سہولت نہیں میسر ہو رہی، مجبوریاں ہیں، حالات نہیں اجازت دے رہے، تو پھر کم از کم ان راتوں میں تو ضرور جائیں. اور اللہ کے نبی نے ایک جگہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ سب سے بڑا بد نصیب اور محروم ہے وہ شخص جو اس مہینے کی ان راتوں کے اندر بھی محروم کر دیا جائے.